کسی کو پسند کرنا اور پھر اس کو اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ من پسند شخص سے وہ شخص بہتر ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے چن رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ محبت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو مذہب ہی ہے محبت، بھلا کیسے اس کے خلاف ہی ہو سکتا ہے؟ محبت ہو گئی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے گا۔ جس سے محبت ہوئی ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ وہ دل بدلنے پر قادر ہے، لیکن خدا را محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرام مت کیجیے، اس کی توہین مت کیجیے، ورنہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گی۔ محبت کا حق ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بن کر دکھائیں، پھر اللہ بھی محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے راستے آسان کر دے گا۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو۔ جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتی واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کو جس نامحرم سے محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جائے، تاکہ قیامت کے دن جب رب آپ سے پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر کون سی اپنی من پسند چیز قربان کی ہے، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو کہ اپنی رب کی خاطر ہم نے اپنی محبت کی قربانی دی ہے۔ سنو، ایک دن آئے گا، ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا ہے اس کو بہترین بنا کے واپس دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ وہ ایسے نوازے گا کہ جھولی بھر دی جائے گی۔ ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا۔ بڑی اور قیمتی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ تو اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ۔ جب آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا کام کامیاب ہو گیا تو 2 نفل میں تیرے حضور شکرانے کے ادا کروں گا، تو فرض کریں اگر وہ کام آپ کا نہیں ہوا تو 2 نفل شکرانے کی نہ ادا کرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کے 4 نفل شکرانے کی ادا کریں۔ وہ اس لیے کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ نے آپ کے لیے اس سے اچھا کام سوچ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کی ہر فیصلے اور کام میں آپ ہی کی بہتری اور خیر ہے۔ آپ صبر کریں اور دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر بہترین خیر آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ، جن کی محبت سچی ہے وہ ان کو مل جائے، اور جن کی محبت نہیں ملی ہے انہیں صبر عطا فرما۔ اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار ان لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جن سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں۔ دیکھو زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا جو خواہش تم سے دور چلی جائے گی۔ تب اس مقام پہ تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا، دل درد سے پھٹ
आंसू भी छलकेंगे, मगर उस मुकाम पे मायूस मत होना। उस ज़ात पे यकीन रखना कि वो तुम्हारा वारिस है। वो दर्द में राहत का सामान करेगा और जरूर करेगा। वो अनजाने रिश्तों से तुम्हें मंजिल दिखाएगा, मगर तब तक, फकत तब तक अपने दिल को इस बात पे राजी कर लो कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। एक शख्स ने मौला अली से पूछा कि या अली, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हो, अक्सर वो हमारे दिल को इतना क्यों अच्छा लगता है? तो मौला अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहाँ पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नजदीक थी, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों के मिलने से ही मोहब्बत पैदा होती है। बेशक निकाह उसी से होता है जिसका नाम अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में हमारे लिए लिखा होता है। मैंने अब अपने नसीब से लड़ना छोड़ दिया है। जो नहीं मिला उस पर शिकवा करना छोड़ दिया है। वो कहीं नाराज ना हो जाए मुझसे, इस खौफ से मैंने गुनाह करना छोड़ दिया है। उसने मुझे इतना कुछ अता किया है कि अगर गिनती करने बैठूं तो मेरी जात चूर हो जाए, मगर मैं गिन ना सकूं। उसके एहसानात इतने हैं कि अगर सोचने बैठूं तो मेरी जहानत कमजोर पड़ जाए, मगर मैं हिसाब न कर सकूं। पहले मैं बहुत शिकवा किया करती थी अपने रब से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये दुख दर्द मेरे नसीब में ही क्यों लिखे गए। मुझे लगता था कि दुआएं कबूल नहीं होती। जो मैं मांगती हूँ मुझे अता नहीं किया जाता, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। वो जान लेता है कि हर मुश्किल हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। मुश्किल का इनाम आसानी है और आसानी के बाद एक और इम्तहान आता है और इस तरह जिंदगी आगे बढ़ती है। मुश्किलात और आसानी दरअसल जिंदगी की दो तर्जें हैं। जब तक आदमी मुश्किल को मुश्किल और आसानी को आसान समझता है, इन दोनों तर्जों में रद्द बदल होता रहता है। जो उसूल इन दोनों तर्जों से आजाद करता है, हर शय को मन जानिब अल्लाह समझ कर जिंदगी गुजारता है।